پاکستان کا 73واں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں پاکستان کی یوم آزادی گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ مل کر منا رہا ہوں۔ 14 اگست کو پاکستان مسلم لیگ نون نے یوم آزادی کے موقع پر ایک پیغام دیا ہے کہ ہم اس یوم آزادی کو یوم تحفظ آئین و عوام بنائیں، چونکہ آج پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو طاقتور کریں، ہم پاکستان کے عوام کو خوشحال کریں اور ہم پاکستان کو ایک آئینی ریاست بنانے کے لیے، رول آف لا قانون کی حکمرانی پہ چلانے کے لیے، ایک مستحکم اور کامیاب ریاست بنانے کے لیے قائد اعظم کے اس نظریے کو مضبوط کریں جس کے وہ داعی تھے اور جو ان کا خواب تھا کہ پاکستان ایک آئینی ریاست بنے، کانسٹیٹیوشنلزم کے ساتھ اس ملک کو چلایا جائے، جہاں پر ہر شہری کے بنیادی حقوق محفوظ ہوں، جہاں پر آزادی رائے ہو اور جہاں پہ عوام کی رائے سے، عوام کی تائید سے حکومت سازی ہو اور پاکستان کے فیصلے ہوں۔ تو 14 اگست کو ہر پاکستانی کا فرض ہے، ہر محب وطن پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ اس نظریے کی تجدید کرے جو پاکستان کو کامیاب ریاست بنانے کا نظریہ ہے۔ ریاست طاقت اور جبر کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کسی بھی ریاست کو اگر بندوق کی طاقت سے، تشدد سے اور بے ایمانی سے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ریاست کھوکھلی اور کمزور ہو جاتی ہے۔ ریاست کی کامیابی کا انحصار اس کے شہریوں کے ان اعلیٰ مقاصد کے ساتھ، رومانس کے ساتھ ہوتا ہے، جو مقاصد اس ریاست کو ایک نظریہ دیتے ہیں جس میں قانون کی حکمرانی کا نظریہ ہوتا ہے، جس میں سماجی انصاف کا نظریہ ہوتا ہے، جس میں عوام کے لیے خوشحالی کا نظریہ ہوتا ہے۔ یہ وہ نظریات ہیں کہ جن سے اگر ریاست اور شہری کا تعلق مضبوط ہو تو دنیا میں کوئی ایٹم بم ایسا نہیں بنا جو اس ریاست کو مٹا سکے۔ وہ ریاست اپنے شہریوں کے دلوں میں زندہ ہوتی ہے، لیکن جب کسی ریاست میں وہ اعلیٰ اصول مٹ جاتے ہیں، ان نظریات کی نفی کی جاتی ہے اور اس ریاست کو معاشی طور پہ کمزور کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس ریاست کا اسلحہ، اس ریاست کی فوج اس کا دفاع نہیں کر سکتا۔ سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ہماری زندگی میں دنیا کی سپر پاور صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایٹمی اسلحہ تھا، اس کی فوج ریڈ آرمی دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، لیکن جب اس ریاست کے اندر معیشت کنگال ہو گئی، جب معاشی طور پہ وہ سپر پاور کمزور ہو گئی اور اس سپر پاور کے شہریوں اور ریاست کے درمیان کرائسس آف میننگ پیدا ہو گیا کہ وہ کیا نظریہ ہے جو انہیں جوڑتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک میزائل یا گولی چلائے بغیر وہ ریاست سپر پاور اپنے اندر سے ہی منہدم ہو گئی۔ تو آج کا دن 14 اگست ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ہمارے لیے یہ پیغام دیتا ہے، ہر وہ پاکستانی جو پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، جو پاکستان کو دنیا کا بہترین ملک دیکھنا چاہتا ہے، اسے یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے آئین کا دفاع کریں گے،
اور پاکستان کے عوام کے حقوق کا دفاع کریں گے۔ کمزور عوام سے مضبوط ریاست نہیں بنتی، مضبوط عوام سے ہی مضبوط ریاست بنتی ہے۔ تو آج کے دن کے لحاظ سے آج پورے ملک میں مسلم لیگ نون اس نظریے کو، اس کا پرچار کر رہی ہے، اس کا اعادہ کر رہی ہے، اور اپنے اس عزم کو دہرا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا ہر کارکن گلگت سے لے کے گوادر تک اور کراچی سے لے کے پشاور تک اس ملک کے آئین کا تحفظ کرے گا، اور پاکستان کے عوام کی خوشحالی اور پاکستانی عوام کے حقوق کی جنگ لڑنا اپنا مشن سمجھے گا۔ 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون نے اس مشن پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 2013 میں کتنا کمزور تھا۔ ہمارے ملک میں بدترین توانائی کا بحران تھا۔ آج جو صورتحال گلگت کے کچھ علاقوں میں سردیوں کے اندر پیش آتی ہے، جس کا ہم علاج کر رہے تھے اور اس حکومت نے وہ منصوبے روک دیے ہیں، ویسی صورتحال پورے پاکستان میں تھی۔ 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گرمی میں تھی اور سردی میں تھی۔ پورا ملک مفلوج ہو چکا تھا، معیشت مفلوج ہو گئی تھی، اور مسلم لیگ نون نے عوام سے 3 وعدے کیے 2013 میں۔ ہم پاکستان کے توانائی کے بحران کو حل کریں گے، ہم پاکستان سے دہشت گردی ختم کریں گے، اور ہم پاکستان کی معیشت کو بحال کریں گے۔ 2018 میں ہم نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی اور 11,000 میگا واٹ کے نئے منصوبے لگائے، جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، کیونکہ 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی تھی۔ میں پھر دہراتا ہوں، 67 سالوں میں 18,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے تھے، اور ہماری حکومت نے وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ کے بجلی کے منصوبے لگائے۔ یہ ایک ناقابل یقین ریکارڈ ہے۔ ہمارے ملک میں ہر روز دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے، ہر روز خود کش بمبار پھٹتا تھا، اور درجنوں ہماری بے گناہ شہریوں کی لاشیں زمین پہ گرتی تھیں، اور یہ زمین ان کے لہو سے سیراب ہوتی تھی۔ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر وہاں کے شہری جنازے اٹھا اٹھا کے ان کے کندھے تھک گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عذاب کب ٹلے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے پشاور کے ہولناک واقعے کے بعد فوجی قیادت سے کہا کہ آپ بے خطر ہو کے ان کا مقابلہ کریں، حکومت اور عوام آپ کے پشت پر ہوں گے، اور آپ کو جتنے وسائل چاہیے ہوں گے ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، لیکن پاک فوج کو دہشت گردی کی جنگ ختم کرنے کے لیے وسائل دیں گے۔ اس سے پہلے ہماری دہشت گردی کی جنگ اتنی ہوتی تھی جتنے امریکہ سے ڈالر ملتے تھے۔ ہم امریکہ کو بل بنا کے بھیجتے تھے، کولیشن سپورٹ فنڈ، جتنے ڈالر آتے تھے اتنی گاڑی چلتی تھی ہماری، جب ڈالر بند ہوتے تھے ہم بھی رک جاتے تھے۔ یہ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا کمال ہے کہ انہوں نے اس جنگ کو بدلا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ پاکستان کے امن کی جنگ ہے تو ہمیں امریکہ کے ڈالروں سے نہیں لڑنی، پاکستان کے روپے سے لڑنی ہے، اور جتنے وسائل چاہیے ہوں گے اس امن کے لیے ہم آپ کو دیں گے۔ پھر ہمارے بہادر افواج نے اس جنگ کو لڑا، شہادتیں دیں، ہماری پولیس نے اس کے اندر حصہ لیا، سیکیورٹی کے اداروں نے لیا،
پوری قوم پشت پہ کھڑی ہوئی، ایک سیاسی اتفاق رائے بنایا گیا نیشنل ایکشن پلان کا، اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور پاکستان امن کا گہوارہ دوبارہ سے بن گیا۔ پھر پاکستان کی معیشت 3% کے اوپر جامد ہو گئی تھی، اور وزیر اعظم نواز شریف نے چین کی قیادت کے ساتھ مل کر سی پیک کے منصوبے کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ منصوبہ تھا جو قوموں کو صدیوں میں ایک دفعہ ایسا موقع ملتا ہے۔ یہ اتنا بڑا موقع تھا کہ اگر ہم اس کا صحیح فائدہ اٹھا لیں یا اٹھا لیتے تو ہماری پچھلی 70 سال کی کمی دور ہو جانی تھی۔ بدقسمتی سے جب سی پیک کی بنیادیں رکھی گئیں، ہم نے 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری انفراسٹرکچر میں، موٹر ویز میں، شاہراہوں میں، گوادر پورٹ میں، بجلی کے منصوبوں میں لگائی، جس سے وہ بنیاد رکھی گئی کہ جس پر معیشت کی عمارت کھڑی کرنی تھی۔ اور جب ان بنیادوں پہ عمارت کھڑی کرنے کا وقت آیا تو 2018 میں دھاندلی کے ساتھ ہمیں اس کام سے پیچھے کر دیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب آپ مکان بناتے ہیں اور ایک مستری اس کی بنیادیں رکھتا ہے، اور جب دیوار چننے کی باری آئے آپ اسے ہٹا کے نیا مستری لائیں گے تو وہ کبھی دیوار اور بنیاد کے درمیان الائنمنٹ نہیں کر سکتا۔ وہ کہے گا جی پچھلی بنیادیں ڈھاؤ، ہم پھر نہیں بنائیں گے، وہ پچھلی بنیادیں ڈھانے لگ جاتا ہے۔ یہ اناڑی جو مستری لگائے گئے معیشت کے اوپر، انہوں نے نئی دیواریں کیا کھڑی کرنی تھی، انہوں نے پچھلی بنیادوں کو ڈھانا شروع کر دیا۔ اور آج وہ پاکستان جس کو ہم 3% ترقی کی شرح سے 5.6% پر لے گئے تھے، آج وہ -1.5% پر آ چکا ہے۔ دنیا میں 2 سالوں کے اندر 7% معیشت گرنے کی کوئی مثال نہیں ہے پچھلے 50 سالوں میں۔ یہ کارنامہ عمران احمد نیازی صاحب کی حکومت کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو 7% گرا دیا ہے 2 سالوں کے اندر۔ معیشت گرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ترقی منفی ہونی شروع ہو گئی ہے، اور جب ترقی سکڑتی ہے تو پھر کاروبار سکڑتے ہیں، ملک میں بے روزگاری ہوتی ہے، ملک میں غربت ہوتی ہے، اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں بدترین مہنگائی ہو چکی ہے اور بدترین بے روزگاری ہو چکی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے وہ سارے ترقیاتی منصوبے جو ہماری حکومت نے شروع کیے تھے، تمام ترقیاتی منصوبوں کو یا روک دیا گیا ہے یا ختم کر دیا گیا ہے، یا ان کے فنڈز جاری کرنے میں بہت سستی کر دی گئی ہے، جس سے کہ تمام منصوبے بیمار ہو چکے ہیں، اور اب انہیں مکمل کرنے کے لیے کئی گنا، کئی 100 ارب نہیں، کئی 1000 ارب اضافی لگانے پڑیں گے۔ اور اس کا آپ نے جو نمونے ہیں، اس کی مثالیں چپے چپے پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں خود کراکرم ہائی وے سے آیا تھا تاکہ بائی روڈ آیا ہوں، جہاز بھی لے سکتا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ ترقی کا سفر جو ہم نے شروع کیا ہے اس نے کہاں تک پہنچا ہے۔ تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ شاہراہ کہ جس کو ہم تھا کوٹ تک بنا کر چھوڑ گئے تھے، تھا کوٹ کے اوپر اس کی بریکیں لگ گئی ہیں، اور آج تھا کوٹ اور رائے کوٹ کے درمیان جو شاہراہ کراکرم کی حالت ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں یہ بات اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو تھا کوٹ اور رائے کوٹ کے درمیان کا حصہ بھی مکمل ہو چکا ہوتا،
جیسے آپ گلگت سے رائے کوٹ تک فراٹے مارتے ہوئے جاتے ہیں، اسی طرح آپ پوری شاہراہ کے اوپر فراٹے مارتے ہوئے جاتے اور شاید 8 گھنٹوں کے اندر اسلام آباد پہنچ سکتے۔ مجھے بٹ گرام کے لوگوں نے بتایا کہ ہمیں 7 گھنٹے لگتے تھے اسلام آباد جانے کے لیے۔ آج اس موٹر وے سی پیک شاہراہ کی وجہ سے ہم وہ 7 گھنٹوں کی بجائے 2 گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ یہ وہ انقلاب ہے جس کی بنیاد نواز شریف صاحب رکھ رہے تھے، اور آج پاکستان سے وہ سب ترقی کا جو دور ہے اسے چھین لیا گیا۔ 2015 میں گلگت بلتستان کے عوام نے بھی نواز شریف کے اس ویژن کو دیکھ کر مسلم لیگ نون کو تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا، اور شاید گلگت بلتستان کے اندر اتنی بڑی کامیابی کبھی کسی جماعت کو نہیں ملی جتنی مسلم لیگ نون کو یہاں کے عوام نے دی تھی۔ اور آج 5 سال مکمل ہونے کے بعد میں یہ بات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں گلگت بلتستان کے اندر جو خدمت، ترقی اور امن کی مثالیں اور روایتیں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جناب حفیظ الرحمان صاحب کی قیادت میں اور ان کی ٹیم نے، ان کے ساتھیوں نے جس محنت کے ساتھ گلگت بلتستان کی شکل بدلی ہے، اس کی بھی 72 سال کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ میں نے خود دیکھا، میں چلاس گیا ہوں، میں پہچان نہیں سکا کہ چلاس میں یہ منصوبے کیسے بن رہے ہیں۔ میں گلگت 2.5-3 سال کے بعد آیا ہوں، میں نے گلگت میں جو ترقی دیکھی ہے 2.5-3 سال پہلے کے مقابلے میں گلگت بدل چکا ہے، اور اسی طرح جو دوسرے علاقے ہیں۔ ان 5 سالوں میں ہم نے اس پاکستان کے دور افتادہ علاقے کو ترقی سے جوڑنے کے لیے بے شمار شاہراہوں کے منصوبے شروع کیے، جن میں سے کچھ مکمل ہو گئے، کچھ زیر تعمیر ہیں، اور کچھ وفاقی حکومت نے کینسل کر دیے ہیں، اور ان کا میں آپ کو ذکر نہیں کرتا۔ اسی طرح ہم نے تعلیم کے لیے گلگت بلتستان کو، یہاں کے نوجوانوں کے مستقبل کو آگے لے جانے کے لیے انجینئرنگ کالج کا منصوبہ دیا، جس کی مجھے بتایا ہے حفیظ الرحمان صاحب نے بڑی تیزی کے ساتھ تعمیر جاری ہے اور وہ مکمل ہونے کے قریب ہے، اور کلاسز اس کی چل رہی ہیں۔ لیکن ہم چاہتے تھے کہ ایک اچھا بہترین سہولتوں کے ساتھ انجینئرنگ کا ادارہ بنے، اور پھر ہم نے پی ایس ڈی پی میں میڈیکل کالج کے لیے فنڈ دیے، لیکن اس حکومت نے اس میڈیکل کالج کو گلگت بلتستان سے 2 سال پہلے چھین لیا اور اس پروجیکٹ کو پی ایس ڈی پی سے نکال دیا گیا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے میڈیکل کالج کے منصوبے کو فوری طور پہ بحال کیا جائے، تاکہ یہاں کے بچے اور بچیاں لاہور، کراچی، پنڈی ڈاکٹر بننے کے لیے نہ جائیں، وہ یہاں پر رہ کے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کریں اور یہاں کے ہیلتھ کیئر کو بہتر کر سکیں۔ اسی طرح ہم نے کینسر کے ہاسپٹل کے لیے وفاقی حکومت سے فنڈز جاری کیے، اور گلگت میں پہلا کینسر ہاسپٹل تیار ہو چکا ہے، جس سے یہاں کے لوگوں کو راولپنڈی یا لاہور جانے کی بجائے مقامی طور پہ ریڈیو تھراپی اور جو کینسر کے علاج کی سہولیات ہیں وہ ملیں گی، اور ان کو ترقی کا ایک جو ہیلتھ کیئر میں ترقی کی ایک مثال ملے گی۔ اسی طرح یہاں پر جو کراکرم یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، اس کو ترقی دینے کے لیے ہم نے منصوبے منظور کیے تاکہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ آگے چلے۔ پھر سرتاج عزیز صاحب کی نگرانی میں کمیٹی بنائی گئی، اور شاہد خاقان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اسلام آباد کی وزارت امور کشمیر اور شمالی علاقہ جات کی غلامی سے آزادی دلائی گئی۔
یہاں پر منتخب حکومتیں تھیں، لیکن ان منتخب حکومتوں کو کشمیر اینڈ ناردرن افیئرز منسٹری کے سیکشن افسر چلاتے تھے۔ یہاں کے وزیر اعلیٰ اور کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر منسٹری کے سیکشن افسر کا خط جو ہے حاوی ہو جاتا تھا۔ ہم نے اس استحصالی نظام کو ختم کیا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی جمہوری منتخب حکومتوں کو ان کی خود مختاری دی تاکہ وہ اپنے علاقے کی خدمت کرنے کے لیے کسی وزارت کے سیکشن افسر کے محتاج نہ ہوں، اور ان اختیارات کے منتقلی سے یہاں پر ترقی کا عمل جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے چلا۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے بڑے لوگوں نے شور مچایا۔ میں راستے میں دیکھتا آیا جب میں قراقرم پہ آ رہا تھا کہ کہیں مجھے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی منجی اور خیمہ نظر آ جائے یا ان کا کیمپ نظر آ جائے جنہوں نے یہاں پر بیٹھنا تھا اور ڈیم کو بنانا تھا۔ مجھے کہیں نظر نہیں آئے راستے میں ثاقب نثار صاحب۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے 124 ارب روپے سے یہاں کی زمین کی خریداری مکمل کی۔ یہاں پہ لوگ آ کے فیتے کاٹتے رہے لیکن کسی نے زمین تک نہیں خریدی تھی۔ تو یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اس پیسے کو یقینی بنایا گیا اور ان کو وہ فراہم کیا گیا، اور تاکہ یہ منصوبہ آگے بڑھ سکے اور اس سے ملک کے اندر ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو سکے۔ اب یہ حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم اس منصوبے کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم 2018 میں اس منصوبے کے لیے 24 ارب روپے بجٹ میں چھوڑ کے گئے تھے، لیکن اس منصوبے پہ ایک اینٹ نہیں رکھی گئی اور 24 ارب روپے سرنڈر کر دیے گئے۔ 2 سال ضائع کر دیے گئے۔ اب اگر یہ 2020 میں سے شروع کریں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہوگا اور اس کے PC1 پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اس نظر ثانی کے بغیر اس کو شروع کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے اور انہوں نے اپنی PC1 کو ریوائز نہیں کیا تو اس کو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اور نیلم جیلم منصوبہ بنا دیں۔ دیامیر بھاشا ڈیم کا منصوبہ پاکستان کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا ایٹمی پروگرام تھا، کیونکہ اس کا تعلق فوڈ سیکیورٹی سے ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت اس منصوبے کا وہ حشر نہیں کرے گی جو حشر اس نے ٹڈی دل کا مقابلہ کرتے ہوئے کیا۔ ٹڈی دل پر اگر 10 کروڑ روپے کی یہ سپرے وقت پہ کر دیتے تو 800 ارب کا نقصان بچ سکتا تھا۔ ان نالائکوں نے وقت کے اوپر 10 کروڑ کا سپرے نہیں کیا اور 800 ارب کا نقصان کرا دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بد انتظامی اور نااہلی کا مظاہرہ یہ دیامیر بھاشا ڈیم کے ساتھ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر دیامیر بھاشا ڈیم نیلم جیلم کی طرح سفید ہاتھی بنا تو اس کی قیمت ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ جلدی سے مکمل ہو تاکہ اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہماری حکومت نے گلگت بلتستان میں جہاں ترقیاتی منصوبوں کا جال پھیلایا